جو باغبانی ہے اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور اس کی رکھوالی کیسے کرنی ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اسے پانی کیسے لگانا ہے، اسے کیسے اگانا ہے، اسے کیسے پکانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی پہلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان حدثنی ابو حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال اوتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم والاشياخ عن يساره فقال يا غلام اتأذن لي ان اعطيه الاشياخ قال ما كنت لأوسر بفضلي منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه۔ امام بخاری علیہ رحمت الرحمن نے حدیث روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں بیان کی سعید بن ابی مریم نے، ان کو ابو غسان بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں مجھے ابو حازم نے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں اوتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقدح فشرب منہ، سرکار مدینہ سرور قلب سینہ معطر پسینہ روح کائنات خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مطہرہ امبرہ معطرہ میں ایک مشروب کا پیالہ لایا گیا تو فشرب منہ، سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرف دیا۔ وعن یمینہ غلام اصغر القوم، اور آپ کی دائیں جانب ایک کم عمر لڑکا تھا۔ والاشیاخ عن یسارہ، اور آپ کی بائیں جانب معمر لوگ موجود تھے۔ معمر کا معنی ہے بڑی عمر کے لوگ، بڑی عمر کے صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب تشریف فرما تھے۔ فقال، پس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام اتأذن لی ان اعطیہ الاشیاخ، اے لڑکے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ اپنا شرف دیا ہوا مشروب بڑوں کو عطا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ قال، اس لڑکے نے کہا ما کنت لأوسر بفضل منک احدا یا رسول اللہ فاعطاه ایاہ، اس لڑکے نے کہا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا بچا ہوا شرف دیا ہوا مشروب ہرگز کسی کو نہیں دوں گا۔ فَآتَاهُ إِيَّاهُ، پس سرکار مدینہ سرور قلب سینہ معطر پسینہ دو جہانوں کے سردار کل کے مختار نے وہ مشروب اس لڑکے کو عطا فرما دیا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چند چیزیں حاصل ہوئیں کہ جب ایک محفل لگی ہو، صدر محفل بیٹھے ہوں اور اسے چیز پیش کی جائے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی دائیں جانب یعنی سیدھی جانب سے تقسیم کرنا شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیدھی جانب سے شروع کیا۔ جب وہ کم عمر لڑکا بیٹھا تھا تو حضور نے فرمایا اے بچے، اے کم عمر لڑکے، بڑے لوگ میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں، بڑے صحابہ، تو میں چاہتا ہوں میں ان کو عطا کر دوں۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، میں آپ کا شرف کیا ہوا پانی کیسے میں اس میں تاخیر کروں اور میں اجازت دوں کہ پہلے شرف میں نہ لوں، آپ کا شرف دیا ہوا پانی سے میں فیض یاب نہ ہوں اور دوسروں کو دیا جائے۔ تو اس سے اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز کسی کے ملک میں دے دی جائے پھر وہ اس پر خود حاکم ہے، اگر وہ چاہے تو دے سکتا ہے، اگر وہ نہ دے تو ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے،
تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں حاصل ہوا کہ جب محفل میں بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے سیدھی جانب سے تقسیم چیز کو کیا جائے، اپنی دائیں جانب سے، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں سرکار مدینہ سرور قلب سینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بانٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کھانے پینے کا بھی طریقہ بتا دیا، اور حق بھی بتا دیا کہ حق کیا ہے۔ کسی کی چیز اس کے پاس اگر اسے دے دی جائے، ہدیہ یا تحفہ کر دی جائے، تو پھر اس پر اسی کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم بغیر دعا کے، بغیر کسی پناہ کے، بغیر کسی منت اور سماجت کے، جب آنکھ کھولی تو مولوی صاحب نے ہمارے کان میں جب آذان دی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہمارے کان میں پہنچا، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم دو جہانوں کے سردار کے امتی بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو ہم امتی تو بنے لیکن امتی ہونے کا حق ادا نہ کر سکے۔ وہ کیسے؟ اب پہلے بزرگوں کی ہسٹریاں دیکھیں۔ وہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سرکار سے اتنا عشق کیا کہ جب کفار کے ہاتھوں میں آپ آ گئے تو کفار نے آپ کو اتنا تکلیفیں دی کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑا کہ جس پر گرم استری نہ لگئی۔ پتہ کیوں لگئی؟ کہ دین محمدی کو چھوڑ دے اور ہمارے پیچھے چل۔ اور آپ نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ جب بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان کے ہاتھوں پر انگارے رکھے گئے، ان کو تکلیفیں دی گئی، تو آپ نے فرمایا پاویں اگتے یار لٹا لے کلمہ نہیں چھٹتا۔ آپ نے فرمایا اے کافرو، اے ظالمو، تم جتنا میرے اوپر ظلم کر دو، جان تمہارے حوالے ہے، ایمان محمد عربی۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ تو جب اتنا تکلیفیں آپ کو دی گئیں، غسل دینے والے کہتے ہیں، خلفاء لکھتے ہیں کہ جب سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا گیا، آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر ظالموں نے استری نہ لگائی۔ استغفر اللہ۔ لیکن جب خلفاء نے پوچھا حضور آپ